بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں آج ایک ایسی داستان بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ صدیوں پرانی داستان ہے۔ جدت پسند جسے قدیم کہانی کا نام دیں گے، پر ہاں یہ ایک گزشتہ کہانی تو ہے، لیکن جس کو فراموش کیا تو ہم بھی فراموش ہوئے، اور جس کو نظر انداز کیا تو ہم بھی نظر انداز ہوئے۔ ہاں، یہ ان پرانے لوگوں کی داستان ہے جو ہمارے مقتدا و رہبر و رہنما ہے، لیکن اغیار کو رہبر مانا تو ہم رسوا ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے صفات بھی مزین ہوئی، عدل و انصاف، جود و سخا، شجاعت و بہادری، رحم و کرم، غرض ہر صفت کے ان سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر کلام کی طوالت کا ڈر نہ ہوتا تو میرا دل کرتا ہے کہ سمندر کی قطروں کے برابر اللہ میری زبان پر الفاظ جاری کر دے اور میری زبان ان کے گن گاتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم فتنوں کے دور میں ہیں، مادیت اور اسباب کی انتہا کے دور میں ہیں، تو کیا صحابہ کے دور میں بھی فتنے آئے اور انہوں نے ان کا کیسے سامنا کیا؟ کیا وہ بھی مصائب میں گھرے اور انہوں نے ان کو کیسے جھیلا؟ خلفائے راشدین کون ہیں اور خلافت کیسے منتقل ہوئی؟ کن فتنوں کا اس دور میں قلعہ کما کیا گیا؟ کتنی فتوحات ہوئیں؟ محترم ناظرین، ان سب سوالوں کے جواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے خلفائے راشدین کے کارناموں پر یہ سیریز شروع کی ہے جو کہ مدلل اور محقق ہوگی۔ تو سب سے پہلے خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے بارے میں مختصر بات کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جو اجماع کرام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر ہوا، وہ پھر کبھی نہ دیکھا گیا، اور اس بیعت کا تذکرہ شیخین بخاری، مسلم اور نسائی، ابو یعلا، حاکم نے بھی کیا ہے، اور ہزاروں اقوال بھی اس بیعت پر شاہد ہیں۔ صحابہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر بجلی بن کر گری، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مسجد نبوی میں تلوار سونت لی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں فرما سکتے، لیکن اس وقت ایک ہی صحابی ثابت قدم رہا اور اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے۔ وہ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ قائم و دائم ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو محمد وفات پا چکے ہیں۔ تو اس پر تمام مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شدید جذبے نے لوگوں کو کچھ سوچنے اور مسئلہ خلافت پر غور کرنے کا موقع نہ دیا، لیکن دوسرا مجمع جو کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نشست گاہ میں تھا، یہ حالت نہ تھی۔ وہاں انتخاب خلیفہ کے متعلق گفتگو ہوئی۔ قبیلہ خزرج جو کہ تعداد و نفوس اور مال و دولت میں دوسرے انصار کے قبائل سے فائق و برتر تھا، انہوں نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ یعنی جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیا۔ ایک انصاری نے اعتراض کیا تو کسی نے کہا ایک خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا تو دوسرا انصار میں سے۔ محترم ناظرین، اس پر مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے اور مسجد نبوی میں آ کر خبر دی۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تجہیز و تکفین میں مشغول تھے۔ محترم ناظرین، اس وحشت انگیز خبر کو سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہمراہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اس مجمع کی طرف گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرتے جوش کو دیکھ چکے تھے تو خود ہی جا کر واز فرمایا۔ خباب بن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک تم میں سے ہو۔ تو اس پر بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا، الائمۃ من قریش، امیر یعنی خلیفہ قریش میں سے ہوگا؟ محترم ناظرین، تو یک لخت تمام مجمع پرسکون ہو گیا۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ موجود ہیں، تم ان میں سے ایک کو پسند کر لو۔ ابو عبیدہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین میں سے سب سے افضل ہیں، یہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، نماز میں قائم مقام تھے، حالانکہ نماز امور دین میں افضل الشیء ہے۔ پس عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے بعد ابو عبیدہ اور بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر چاروں طرف سے لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ محترم ناظرین، امام ابن کثیر کے مطابق علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے یا دوسرے روز بیعت کر لی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شکوہ تھا ثقیفہ بنو سعدہ میں ہم سے مشورہ کیے بغیر لوگوں سے بیعت کیوں لی گئی؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا مجھ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ میں ثقیفہ میں بیعت لینے کی غرض سے نہیں گیا تھا، بلکہ نزاع مطلب جھگڑے کو دور کرنے کے لیے گیا تھا، تو پھر بیعت کا سارا واقعہ پیش آیا۔ محترم ناظرین، اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں مجمع عام کے روبرو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی خطبہ دیا: میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ تم میں سے بہترین نہیں ہوں، بس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ محترم ناظرین، اس روز 33,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حکمرانی ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا تطلبن الامارہ، کہ عمارت کو طلب نہ کرو، ہاں اگر مل جائے اور آپ اس کے اہل ہیں تو قبول کر لینی چاہیے۔ اس پر اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور اس بیعت کی جتنی بھی روایات ہیں اس میں کہیں ایک جگہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طلب نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایک خالص اللہ کا انتخاب ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کا امام بنا دیا تو صحابہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کو انتخاب کر لیا۔ حکمرانی کی طلب اور یہ دعویٰ کہ ہم ہی اس کے اہل ہیں اور حالات بدل دیں گے، یہ ایک تکبرانہ طرز ہے جو کہ آج کی سیاست میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے ہر لفظ سے عاجزی اور انکساری جھلکتی ہے۔ تو آج کی سیاست کی ناکامی کی بنیادی وجہ عہدے کو طلب کرنا ہے، اپنے لیے عہدوں کو چاہنا، وہ بھی بغیر استعداد اور اہلیت کے۔ اس رویے نے ملک کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں بھی اہل حکمران نصیب کرے جن کو ہم خود منتخب کر سکیں اور ان کے دل میں طلب حکمرانی بھی نہ ہو۔ تو جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، بالکل اسی طرح آج بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور یہ فتنے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ فتنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیسے ختم ہوئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کیوں کم ہوئیں، ان تمام وجوہات کو اگلی قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ